مفتی تقی صاحب کہتے ہیں کوئی آدمی بھی اللہ کی بات کرے اس کو اپنے سے بہتر سمجھ کے بات سنو، اللہ تمہیں اس سے فائدہ دے گا کہ اللہ کی بات کر رہا ہے۔ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے قابل احترام بزرگوں دوستوں، سارے دنیا کے آپ کو حالات پتہ ہیں، ہر جگہ میڈیا اخبار یہ بتا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا۔ اچھا، بہت سارے لوگ اللہ معاف کرے حکمرانوں کو اڑاتے ہیں، کیونکہ میں ایک دنیاوی آدمی ہوں، میرے پاس لوگ آ کے کھل کے بات کرتے ہیں الحمدللہ، تو کبھی وہ حکمرانوں کو اڑاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم ان سے کہتے ہیں بتاؤ کہ چلو ملکوں کے حالات خراب ہیں، شہروں کے حالات خراب ہیں، کیا تمہارے گھر کے حالات ٹھیک ہیں؟ تو وہ اس وقت ان پہ بریک لگ جاتی ہے کہ گھر کے حالات تو واقعی خراب ہیں۔ یہاں میں امریکہ میں 3 مہینے سے پھر رہا ہوں، تو لوگ مجھے اکثر گھر بلا کے اپنے حالات سناتے ہیں، اللہ معاف کرے تو زمین نکل جاتی ہے، کہاں بیٹیاں ہیں کہاں بیٹے ہیں۔ تو حالات جتنے بھی خراب ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم مصیبہ فبما کسبت ایدیکم یعفو کثیر، جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعفو کثیر، اللہ تو تمہاری بہت ساری معاف کر دیتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنا فساد تم دیکھ رہے ہو خشکی تری میں، وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو چلو ہم ایک دوسرے کو بلیم کر دیں۔ میں تو پاکستان رہتا ہوں، بھی میں آسٹریلیا سے آ رہا ہوں، ابھی یورپ کا سفر الحمدللہ اللہ نے کرایا۔ حالات سب جگہ خراب ہیں۔ ہمارے بزرگ اکثر کہتے ہیں تم ہمیں اعمال بتا دو، ہم حالات بتا دیں گے، تم حالات بتا دو، ہم اعمال بتا دیں گے۔ اتنی عجیب بات ہے، یہ بات شروع میں عجیب لگتی تھی، لیکن جب اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے، علماء کے ساتھ بیٹھے، کہتے ہیں ہمیں حالات بتاؤ، ہم تمہیں بتائیں گے اعمال کون سے۔ جہاں بیماریاں بہت زیادہ ہیں وہاں فحاشی بہت ہوگی، جہاں موتوں کی کثرت ہے وہاں زنا بہت زیادہ ہوگا، جہاں ناپ تول میں کمی ہے وہاں برکت نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ ان حالات کا تعلق اعمال سے ہے، سبب سے کوئی تعلق نہیں۔ سبب ایک ذریعہ ہے، ایک امتحان ہے، سبب کو اللہ نے امتحان بنایا، سبب کے بغیر جو ہے ہم امتحان ہوگا ہی نہیں۔ ایک آدمی نابینا ہے، اس کو عورت کا کیا امتحان ہے؟ اس کے تو وہ امتحان ہی نہیں۔ ایک آدمی غریب ہے تو اس کے اوپر مالداری کا امتحان نہیں آئے گا۔ ایک آدمی امیر ہے، اس پہ غربت کا امتحان نہیں ہے۔ ہر آدمی کے اوپر امتحان، کیوں کہ دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ۔ اس کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے، انا جعلنا ما الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے دنیا کو امتحان بنایا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی بنائی ہے تمہارے امتحان کے لیے کہ عمل کو کیسے بنا کے آتے۔ جب انسان مرے گا، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے موت زندگی بنائی، موت کا تذکرہ پہلے ہے۔ ہم روزانہ مرتے ہیں، آج بھی رات کو مر کے اٹھے، اللہ نے دوبارہ روح لوٹا دی۔ ابھی دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے میں گاڑی میں مر گیا تھا، پھر اللہ نے روح لوٹا دی۔ جب آدمی مرے گا تو وہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اپنی حیات کے لیے قدمت، آگے اپنے کچھ چیز اعمال بھیج دیتے۔ اس کو تو اللہ نے حیات کہا ہی نہیں ہے، یہ تو موت ہے۔ حضرت علی تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سب سو رہے ہیں، موت پہ آنکھ کھلے گی۔ میرے دوستو، مخلوق ہمارے خلاف ہو گئی، مان لیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بیوی بگڑ گئی، بچے بگڑ گئے، شوہر بگڑ گیا۔ اللہ جو ناراض ہے ہم سے، کبھی زلزلہ کبھی سیلاب۔ میں پچھلے 5 سال سے کراچی صرف چھوڑ دیں، پاکستان چھوڑ دیں، کراچی کو اللہ نے 3 سیلاب بھیجے جس سے کراچی پہ سارا تباہ ہو گیا۔ ایک گھر میں 10-10 کروڑ کا نقصان ہوا، گیراج میں پانی، گاڑیوں میں پانی، گھروں میں پانی۔ یہ سیلاب جو ہے بلوچستان سندھ میں ہو کے آیا ہوں، ابھی ہم رائے گنج گئے تھے، ابھی تک سندھ کا پانی خشک نہیں ہوا، زمین پانی لے نہیں رہی۔ لوگ چرپائیوں پہ بستر بچھایا ہے، اور مدد کتنی مدد کریں میرے دوستو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری دنیا سے لوگ امداد بھیجتے ہیں۔ پاکستان خود، میں نے غیر مسلموں سے سنا ان کنٹریز سے کہ پاکستان دنیا کی ٹاپ کنٹریز ہے جو صدقہ کرتی ہے۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیورز جو عرب ہیں، وہ میں دوستی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں پہچان جاتے ہیں، سب سے زیادہ ایکسٹرا پیسے پاکستانی دیکھے جاتے ہیں نا۔ اگر پاکستان میں ہمارے حضرات کہتے ہیں مدارس کو بند کر دو، تبلیغ کا کام، تو پاکستان بچ نہیں سکتا اللہ کے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک وہاں کے لوگ مسلح ہیں میں کبھی قوم کو عذاب نہیں دوں گا۔ میں مسلح جو خود بھی اپنی اصلاح کرتے ہیں، اوروں کی فکر عذاب۔ تو یہ جو زلزلے سیلاب ہیں، اس کا حکومت سے کیا تعلق؟ یہ جو زلزلے سیلاب ہیں، گھر کی لڑائیاں، اس کا باطل قوموں سے کیا تعلق؟ مفتی زین العابدین صاحب کا میں نے ایک بیان سنا تھا، مجھے بہت پسند آیا، میری اپنی زندگی کے لیے فٹ تھا۔ کہ مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے ایک بات یاد رکھنا میرے دوستوں، جو عربی کی بات کا اثر ہے وہ اردو کا ہو نہیں سکتا، اور جو اردو کا بات ہے وہ انگریزی کا ہو نہیں سکتا۔ مولانا سلیمان کٹانی صاحب ہمارے بہت اچھا انگریزی بولتے ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتا۔
اب کرکٹ میں کہتے ہیں شارٹ لیگ، تو اردو میں چھوٹی ٹانگ، تو چھوٹی ٹانگ کا کیسے ٹرانسلیشن؟ لانگ لیگ لمبی ٹانگ، فائن لیگ پتلی ٹانگ، سلی میڈون پاگل میڈون، سلی میڈو پاگل میڈو، ٹرانسلیشن ہو نہیں سکتا۔ تو ہمارے بہت سارے ذمہ دار ہیں جو اردو جانتے ہیں، اللہ نے تبلیغ کی زبان کے لیے اردو کو چنا، اردو کو چنا۔ یہ میرے پاس ایک آئرش آیا تھا، تو وہ ہر سال 4 مہینے پاکستان میں لگا رہا تھا، تو مجھے ملنے آیا کیونکہ وہاں کرکٹ جانتے ہیں لوگ، تو کہا، میں نے کہا تم کیوں آئے؟ کہا اردو سیکھنے آیا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں دین سیکھنے کے لیے عربی چاہیے، دین پھیلانے کے لیے انگریزی چاہیے، اور تبلیغ کے کام کو سمجھنے کے لیے اردو چاہیے۔ اب مولانا سعید خان صاحب کہتے تھے ہمارا کام لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے، بے وقوف۔ اب اس کی انگلش کیسے کریں؟ بے وقوف کہتے ہیں جس کا کوئی وقوف نہ ہو، چلتا رہے، وقف نہ ہو، بے وقوف چلتا رہے۔ کہ ٹھہرا ہوا پانی ناپاک ہوتا ہے، اس میں بدبو آتی ہے، اس میں کیڑے لگتے ہیں، جاری پانی چلتا ہوا یہ پاک ہوتا ہے۔ تو بے وقوف یعنی وقف نہ ہو، چلتا رہے، چلتا رہے، چلتا رہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ تو میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے، 3 کام کر لینا، اپنی زندگی راہ چلتا مسافر والی بنانا۔ یہ کہ مسافر ہے نا، یہ ویڈیو تو نہیں بنا رہے نا، بس باقی خیر ہے، جزاک اللہ۔ راہ چلتا مسافر، گزرتا راہ چلتا 2 دن 3 دن۔ مقیم کو میرے دوستو، مقیم کی وہ سوچ ہی نہیں ہو سکتی۔ ہم دبئی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، وہاں مکان تھوڑی بناتے ہیں، آگے آسٹریلیا سفر کرنا ہے، ہم مسافر ہیں۔ مقیم کی سوچ، مسافر کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس کی تفکر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک آدمی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، سامنے پکا مکان بن رہا ہے، تو یہ کرائے کے مکان میں پیسہ تھوڑی خرچ کرے گا۔ تو زندگی راہ چلتا مسافر زندگی۔ تو میرے دوستوں، مفتی صاحب فرماتے تھے دشمن انسان کا کوئی بھی نہیں ہے، دشمن انسان کا 4 چیزیں ہیں، دال، شین، میم اور نون۔ اگر اس کو دشمن بنا لے، اللہ ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اونٹ کی طرف ہم نے اس کو کیسے بنایا۔ آپ کو تو پتہ نہیں اونٹ ہوتے نہیں، ہم کراچی میں سمندر پہ جاتے ہیں، چھوٹا سا بچہ 7 سال کا اونٹ کو رسی پکڑ کے بٹھا لیتا ہے۔ یہ اونٹ تو اتنا طاقتور جانور ہے، اس کو بچے نے کیسے بٹھا لیا، پھر اٹھا لیتا ہے، پھر بٹھا لیتا ہے، اور گرمی سردی کچھ نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو اونٹ کی طرف کہ کیسے ہم نے اس کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ ہمارے ہاں ہم سفاری میں گئے افریقہ میں، تو دیکھا ہم نے ایک سفاری میں دیکھا کہ گائے نے شیر کو لات مار کے اڑا کے پھینکا۔ گائے میں اتنی طاقت ہے، میں نے آنکھوں سے شیر کو اڑتے دیکھا، وہ گئی اور مارا، بھاگ گئے شیر۔ تو ہمارا بچہ گائے سے کھیل رہا ہوتا ہے، اس کے نیچے بیٹھ کے دودھ پی رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جیسے یہ گائے اور اونٹ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیں گے۔ تم 4 چیزوں کو دشمن بنا لو۔ سب سے پہلی چیز دال، دنیا کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ۔ دنیا کی محبت، مولوی صاحب بیٹھے ہیں، اگر میں غلط کہوں تو مولوی صاحب بعد میں مجمع میں یہ بات درست کر دیں۔ دنیا کی محبت اللہ نے کھل ڈالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مال کے محبوب ہونے کے باوجود، مال کی محبت کے باوجود یہ خرچ کیا کرتے ہیں؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ مال کی محبت ہے تبھی تو امتحان ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ ہمارے یہاں ایک مزاج ہو گیا ہے جو میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں دیکھو جو بات کرتا ہوں علماء سے تصدیق کر کے، ایک کے پیچھے نہیں، میں ایک بات بھی پڑھتا ہوں 10 علماء سے پوچھتا ہوں، آگے کروں تصدیق کر کے کرتا ہوں۔ ہمارے جو تبلیغ اور علماء ہمارے جو ہیں جس سے یہ سارا کام نظام چلا ہے، درس نظامی، وہاں کے بزرگ کہتے ہیں کہ کچھ یہ لوگوں نے، پچھلے لوگوں نے امیروں سے مال لیا اور غریبوں سے وقت دیا۔ اب امیر، میں جس فیلڈ سے آ رہا ہوں وہ کثرت امیر ہے، امیر ہی امیر ہے، اور میرے بڑے دوست ہیں جو وقت لگائے لیکن لگاتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں سعید بھائی مجھے اتنے سارے میرے دوست ہیں کہ آپ کا تبلیغ کا سب ہم خرچہ دیں گے، اللہ نے آپ کو لگایا ہوا ہے، ہمارا حصہ ڈل جائے گا، لیکن میرے دوستوں ہم سے وقت نہ مانگے۔ میرے بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب فرماتے تھے اللہ نے دین کو قربانی سے جوڑا۔ ملت ابراہیم کیا قربانی؟ جب قربانی ہوگی دین زندہ ہوگا۔ امیر کی قربانی وقت دینا ہے اور غریب کی مال دینا ہے۔ تم امیروں سے وقت لو، غریبوں سے مال دیکھو اللہ دنوں میں دین کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ہماری لیے الٹی چل پڑی۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے بہت سارے دوست ہیں جو مطلب حاجی عبدالوہاب صاحب کو ان کو خود لگائیں، خود ان کو مال لگائیں۔ کہ ابھی میں حج کے سفر پہ تھا، ہندوستان کے لوگ آئے، ہم نے آپ کو مال دینا ہے۔ میں کبھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تبلیغ کا کام بغیر مال کا ہے، اپنا جان مال۔ کیونکہ میرے دوستو یاد رکھنا، اس آدمی کی بات میں اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک امام صاحب تھے لاہور میں، انہوں نے مجھ سے کہا میرا بیٹا اعتکاف میں نشہ کرتا ہے، اعتکاف میں آپ اس کو ٹھیک کر دو، میں چلہ آپ کی جماعت میں لگاؤں گا۔ مجھے تبلیغ سمجھ نہیں آتی،
میں کہا امام صاحب کوشش کرتے ہیں. ہم اس کو رمضان میں کچھ 10-11 مہینے بعد عشرے پہ لے گئے. اس نے داڑھی بھی رکھ لی, نماز بھی پڑھ لی اور نشہ بھی چھوڑ دیا. امام صاحب نے کہا کیا کہا ہے؟ میں کہا کچھ بھی نہیں. کہا کوئی قرآن کی آیت حدیث؟ میں کہا وہ تو آتی نہیں. تو کہا پھر یہ ٹھیک کیسے ہوا؟ میں کہا امام صاحب پچھلے 10 مہینے میں یہ میری اپنی جیب سے 2 لاکھ کے برگر کھا چکا ہے. رات کو دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ہدایت دے, ظالم کتنا مال کھائے گا. جب تک اپنا مال نہیں لگے گا دل میں درد نہیں ہوگا. اپنا جان اپنا مال. اچھا یہ وقت دینے کو تیار نہیں. اچھا غریب کہتے ہیں ہمیں پیسے دو وقت لگوا دو, اس کا بھی وہ اثر نہیں ہوتا میرے دوستوں. تو دنیا وہ ہے, دنیا وہ جو اللہ رسول سے اوپر نکل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اے اللہ نے سو حبک احب الاشیاء الیہ, تمام اشیاء سے زیادہ مجھے اپنی محبت کو بڑھا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے محبت تھی, آپ اپنے نواسوں کو گلے لگا